رات کی تاریکی میں گھنے جنگل کے اندر ایک پراسرار شخص خاموشی سے چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا اور بوسیدہ نقشہ تھا جس پر خزانے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ وہ شخص کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ ایک ماہر مہم جو جس کا نام تھا شہزادہ ریحان۔ اس نے کئی برسوں تک مختلف ممالک میں قدیم رازوں کو کھوجا تھا، مگر یہ مہم سب سے زیادہ خطرناک اور پراسرار تھی۔ یہ کہانی ایک صدی پرانے خزانے کے متعلق تھی جو ایک گمشدہ قبیلے نے کہیں دفن کیا تھا۔ روایت کے مطابق جو بھی اس خزانے کو تلاش کرنے نکلتا وہ کبھی واپس نہیں آتا، لیکن شہزادہ ریحان کو ان باتوں پہ یقین نہیں تھا اور وہ اپنی عقل اور اپنی مہارتوں پہ بھروسہ کرتا تھا۔ جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے اچانک شہزادہ ریحان کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی لیکن گھنے درختوں کے علاوہ وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ وہ محتاط ہو کے چلتا رہا۔ نقشے کے مطابق اسے ایک پرانے مندر کے کھنڈرات میں جانا تھا جو درختوں کے بیچوں بیچ کہیں چھپی ہوئی تھی۔ چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ ایک عجیب و غریب مقام پہ پہنچا۔ یہاں پتھروں پر پراسرار نشان بنے ہوئے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جس کا ذکر نقشے میں کیا گیا تھا۔ شہزادہ ریحان نے کھدائی شروع کی، مگر جیسے ہی اس کا بیلچہ زمین میں گہرا گیا، اچانک زمین ہلنے لگی۔ وہ پیچھے ہٹا اور ایک خفیہ دروازہ نمودار ہوا۔ ریحان نے مشعل اٹھائی اور احتیاط سے اندر داخل ہوا۔ اندر ایک وسیع کمرہ تھا جس کی دیواروں پر قدیم نقاشی بنی ہوئی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا صندوق پڑا تھا۔ جیسے ہی شہزادہ ریحان نے صندوق کھولا، اندر چمکتے ہوئے سونے اور جواہرات کا ڈھیر تھا، لیکن اس لمحے ایک زوردار آواز آئی اور دروازہ خود بند ہو گیا۔ ریحان نے جلدی سے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی۔ دیواروں پہ بنے نشانات کسی کوڈ کی طرح لگ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ان کو سمجھنا شروع کیا اور ایک مخصوص ترتیب میں پتھروں کو دبایا۔ اچانک دروازہ کھل گیا۔ شہزادہ ریحان نے جلدی سے دروازے میں قدم رکھا اور خزانے میں قیمتی چیزیں اپنے پاس بیگ میں ڈالیں اور باہر کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ وہ جہاں جہاں ابھی خزانہ تھا زمین میں دفن ہو چکی تھی۔ شہزادہ ریحان نے سکون کا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے خود سے کہا، یہ دنیا ابھی بھی کتنے رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ پھر وہ اپنے نئے سفر کی تیاری کے لیے چل پڑا۔